बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज 4 मई है, दिन है पीर का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। 4 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया एक पेज पर, और इससे पहले हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर थी, लेकिन ये पेज इमरान खान के खिलाफ किस तरह इस्तेमाल हो रहा है, पाकिस्तान की अदालतें इमरान खान को क्यों रिलीफ नहीं देती, उनके केसेस की समाअत नहीं होती, और आज अदालत में जज साहब ने क्या कहा और एक और तारीख दे दी गई, और दूसरी तरफ इमरान खान की अपील का मामला अब समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है, दरख्वास्त को रद्द किया गया। व्यूअर्स, इसकी वजूहात क्या हैं और इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया क्या चाहती है, इसकी तफसील मैं आपके सामने शेयर करूंगा आज की इस नशिस्त के अंदर। और व्यूअर्स, मंगल का दिन बहुत ही अहम है और अडयाला में धरना होगा, और अलीमा खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को क्या वार्निंग जारी की, ये भी आपको बताएंगे आज के इस नशिस्त के अंदर। और व्यूअर्स, पासपोर्ट की आलमी दर्जाबंदी जारी कर दी गई। पाकिस्तान का कौन सा नंबर है, शाम, इराक, अफगानिस्तान और भारत हमसे क्यों आगे है? चूँकि हमने तो हुकूमत के ये दावे सुने कि पाकिस्तान के पासपोर्ट को इज्जत मिल रही है और ये मजबूत तरीन पासपोर्ट है, ये नैरेटिव बिल्डिंग हुकूमत क्यों करती है और इसकी असल वजह क्या है, ये भी आपको दिखाएंगे आज के इस नशिस्त में। और दोस्तों, ईरान अमेरिका जंग के हवाले से एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट हुई है, और ईरान ने अमरीकी जहाज़ों के ऊपर मिसाइल हमले किए। ये वजह क्या बनी, इसका भी मुकम्मल हाल वाल आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। व्यूअर्स, सबसे पहले आपको खबर दें कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया एक पेज पर है। इससे पहले हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर थी, और उससे पहले पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर थी। लेकिन अब ये एक नया पेज इमरान खान के लिए एक महाज बनाकर पेश किया जा रहा है, और यहां से इमरान खान के केसेस को मुकम्मल कंट्रोल किया जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 1 साल पहले एक दरखास्त अदालत में जमा करवाई, और दरखास्त ये थी कि इमरान खान की सजा मुअत्तल करके उनकी जमानत जो है उसे मंजूर किया जाए। लेकिन 1 साल लगा, और इस 1 साल के अंदर इस महाज को भी मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर लिया गया। एक पेज बनाया गया जो बनाने का मकसद ये था कि इमरान खान को जेल में रखा जाए एक मजीद 1 साल, और हुकूमत के पास एक अपॉर्चुनिटी होगी, इस हुकूमत को लाने वालों के पास एक मौका होगा कि वो मजीद मजबूत हो जाएं और ताकतवर हो जाएं। दोस्तों, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये क्यों किया? तफसीलात के मुताबिक बुशरा बीबी और इमरान खान की अपीलों पर महफूज फैसला जारी करते हुए मरकजी अपीलों की समाअत 7 मई के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया कि मरकजी अपीलें मुकर्रर होंगी तो सजा मौतली की दरखास्तें गैर मौसर हो गई। दूसरी जानब बुशरा बीबी तक ज़ाती मुआलिज की रसाई और फैमिली मुलाकात से मुतल्लिक दरखास्त पर सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को 2 रोज़ में बुशरा बीबी की बेटी की दरखास्त पर फैसला करने का हुक्म दिया गया। अब देखें, इसमें जो सबसे अहम जो नुक्ता है कि 9 माह पहले आपको ये बात याद नहीं थी, और आपने इमरान खान से एक मौका छीन लिया। दोस्तों, भुट्टो साहब का जुडिशियल मर्डर हुआ, एकदम फैसला दिया गया, और फैसले के बाद उन्हें तख्तेदार पर लटका दिया जाता है। लेकिन इमरान खान के मामले में आहिस्ता आहिस्ता अदालतें फैसले दे रही हैं, और एक तूल दिया जा रहा है इस निज़ाम को, ताकि इमरान खान के ऊपर जुल्म किया जाए, उन्हें असाबी तौर पर कमज़ोर किया जा सके, उनके ऊपर नफसियाती हमले किए जा रहे हैं, उन्हें कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। और इसलिए पाकिस्तान की जो अदलिया है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर एक पेज पर ये तमाम काम कर रही है। अगर ये 1 साल पहले ये कर दिया जाता तो शायद यकीनन इनके पास ये मौका था कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाता, उनकी ज़मानत हो जाए। लेकिन जानबूझकर इमरान खान को 1 बरस तक जेल में रखा गया, और आज जब आपके मर्जी के जजेस आ गए, आपने लाहौर हाई कोर्ट से एक जूनियर जज को उठाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसका तबादला किया, उसे सीनियर बनाया, उसे चीफ जस्टिस बनाया, और अपना बनाने के बाद अब वो इमरान खान के खिलाफ एक बतौर प्रॉक्सी जो इस्तेमाल हो रहा है। ये जो जज ब्रिगेड है जो इस्लामाबाद में से तैनात है, ये इमरान खान को कभी भी रिहा अब नहीं होने देंगे। आपने याद बात रखनी है। और जिस तरफ ये केस जा रहा है वो क्या है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस सज़ा के ऊपर कुछ दिनों में फैसला सुनाएगी हालात को देखते हुए, और फिर इस सज़ा के खिलाफ अपील होगी सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच यानी आईनी अदालत के सामने, जो एक नया एक एक्सटेंशन है इस निज़ाम की और जज ब्रिगेड की। वहाँ से इस सज़ा को दोबारा अपहेल्ड रखा जाएगा, और इमरान खान की जो सज़ा है इसके ऊपर मोहर लगा दी जाएगी। दुनिया में जब भी कभी बाहर से पैगाम आएगा इमरान खान की रिहाई का, तो ये कहेंगे कि देखें जी, हमने तो ये सज़ा नहीं दी, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम, और हम बहुत ही इंडिपेंडेंट मुल्क हैं,
ہم اپنے عدالتی نظام کے اندر کسی قسم کی بھی مداخلت نہیں چاہتے. یہ جو الزام پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے، حکومت کے اوپر ہے، یہ ہمارے اوپر الزامات کے سوا کچھ نہیں. یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا. انڈیپینڈنٹ جوڈیشری نے فیصلہ دیا اور پاکستان کی عدالتیں آزاد ہیں. پاکستان کی عدالتیں جانیں، ان کا فیصلہ جانیں، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور پھر یہ عمران خان کو مجبور کریں گے کہ وہ ڈیل کریں. دیکھیں، یہ جو میں بار بار آپ تمام دوستوں کے ذریعے تحریک انصاف کو کہتا ہوں نا کہ جاگ جاؤ، ابھی بھی موقع ہے. مزاحمت کا راستہ اختیار کرو، عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ کرو. اگر مذاکرات میں تم بالکل فیل ہو گئے تو ان کرسیوں کو چھوڑو، اس پارلیمان کو چھوڑو، سڑک کا راستہ اختیار کرو، چونکہ دوستو اب یہی راستہ ہے. اور اگر اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان کو سزا ہو گئی تو پھر دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو آئینی حصہ ہے، غیر آئینی حصہ ہے، غیر آئینی فیصلے وہ کرتے ہیں، غیر آئینی اس کا وجود ہے، وہاں سے عمران خان کی سزا کے اوپر مہر لگائی جائے گی. دوستو، اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل وجوہات کے ساتھ آرڈر پاس کریں گے. عدالت نے 6 مئی کو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو ذاتی حیثیت میں بھی طلب کر لیا. اور دوران سماعت بشرا بی بی کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے درخواست گزار کی جانب سے اڈیالہ جیل حکم کو جمع کرائی گئی درخواست کی کاپی بھی پیش کی. سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہم نے کوریئر کے ذریعے اور خود جا کر بھی جیل میں درخواست دی، جس پر عدالت نے اسٹیٹ کونسل کو ہدایت کی کہ آئندہ سماعت سے پہلے ان کی درخواست کا فیصلہ کریں. اور 16 اور 17 اپریل کی درمیانی رات بشرا بی بی کی سرجری ہوئی، جس پر جسٹس ارباب محمد طاہر نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے، سب سوشل میڈیا پر بھی موجود ہے، ہم آپ کی درخواست اس لیے جیل حکام کو بھیج رہے ہیں تاکہ وہ فیصلہ کریں. عدالت نے کیس کی مزید سماعت 6 مئی تک ملتوی کر دی. دیکھیں، یہ جو ایک کانسٹیبل ہوتا ہے نا، کانسٹیبل بھی آج زیادہ مضبوط ہے بنسبت ان تمام ججز کے. ارباب طاہر کی عدالت کے اندر اس سے پہلے بھی توہین عدالت کی درخواست جو ہے وہ اس پہ سماعت ہو چکی ہے، لیکن کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. ان ججز کو بھی اپنی اوقات کا پتہ ہے. ارباب محمد طاہر انہی ججز میں سے ایک ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا. ان کو بعد میں سمجھ آ گئی کہ یار ہم کیوں ان سے لڑ رہے ہیں، یہ بہت طاقتور ہیں، یہ ان ججز کو راستے سے ہٹا دیں گے، کچھ بھی کر سکتے ہیں. آئینی ترمیم بھی آئیں گی، قانون سازی بھی ہوگی، نئے کانسٹیٹیوشن کے تحت پاکستان میں ہمیں تبدیل بھی کر دیا جائے گا جیسا کہ آج کیا گیا. میں کیوں اس نظام سے لڑوں؟ اور ارباب محمد طاہر صاحب اب عمران خان کے خلاف فیصلے دے رہے ہیں. علیمہ خان کی پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، قائدین اور تمام دھڑوں سے اور عہدیداران سے یہ اپیل ہے کہ اڈیالہ کے باہر منگل کو دھرنے میں شامل ہوں اور تمام لوگ پہنچیں تاکہ ایک پریشر جو ہے بلڈ اپ کیا جا سکے. پاکستان تحریک انصاف کا ورکر یہ کہتا ہے نا کہ کال کیوں نہیں دیتے، ڈی چوک ہم کب جائیں گے، اور پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ کا اعلان کیوں نہیں کرتی. دیکھیں، آپ کو کسی تاریخ کی ضرورت نہیں ہے. یہ علیمہ خان کے اوپر اگر آپ بھروسہ کرتے ہیں اور عمران خان کی فیملی کے اوپر اگر آپ کو مکمل اعتماد ہے، اور ہونا بھی چاہیے، تو پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو اڈیالہ کے باہر علیمہ خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پہنچنا چاہیے. اور اس میں کسی تاریخ کی اعلان کی ضرورت نہیں ہے، کسی لانگ مارچ کے اعلان کی ضرورت نہیں ہے. ضروری نہیں کہ قافلے کے پی کے سے نکلیں. اگر تمام دوست اڈیالہ کے باہر علیمہ خان کے ساتھ جا کر بیٹھ جائیں تو ایک پریشر جو ہے وہ ضرور بلٹ اپ ہوگا، اور ان لوگوں کو آخرکار عمران خان کی بہنوں سے ملاقات جو ہے کروانی پڑے گی. دوستو، اب یہ رسائی کا معاملہ ہے، بیماری اور پھر دوائی کا معاملہ ہے. وہ تحریک انصاف جس نے عمران خان کی رہائی کو لے کر چلنا تھا، ہمیں اس وقت اب کہیں نظر نہیں آتی. اور تحریک انصاف کا ورکر، پاکستان کی عوام آپ لوگوں سے بہت زیادہ مایوس ہے. اور اگر اب بھی آپ لوگ نہ جاگیں، اگر اب بھی قائدین جو ہے وہ نہیں جاگتے، تو یقیناً اس کا ایک بہت بڑا خمیازہ جو ہے پاکستان کو اور بہت بڑی کاسٹ ہمیں ادا کرنی پڑے گی، اور وہ عمران خان کی زندگی کی شکل میں ہوگی، کیونکہ ادھر سے فیصلہ ہو گیا ہے. اور جس دھرنے نے عمران خان کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا. دیکھیں، یہ جو گاؤں میں دیہاتوں میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں، سندھ کے اندر، پنجاب کے مختلف زمین کے اوپر لڑائی ہوتی ہے اور لوگ ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں، یہ جو قبضہ مافیا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ یہی کام کرتا ہے نا. تو ہمارے اقتدار، پاکستان کے اقتدار کے اوپر بھی، پاکستان کی جمہوریت کے اوپر بھی تو قبضہ ہی ہوا ہے نا. تو راستے میں جو بھی آپ کا مخالف آئے گا، آپ کیا کریں گے؟ آپ اسے ماریں گے. آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ ہماری بقا اس میں ہے کہ ہم اپنے مخالف کو مار دیں، اور اگر ہم نے اسے راستے سے نہ ہٹایا تو پھر کل کو ہماری باری ہوگی. اور پاکستان میں تمام سیاسی جماعتوں نے اب ایک پیج بنا کر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے کبھی بھی عمران خان کو باہر نہیں آنے دینا. آپ نے 8 فروری 2024 کو ووٹ کی طاقت سے اسٹیبلشمنٹ کے پلان کو صفر کیا، اور اب یہ آپ کے پاس موقع ہے، ایک آخری اپرچونٹی ہے کہ آپ عمران خان کو بچانا چاہتے ہیں، عمران خان کو جیل سے باہر نکالنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو علیمہ خان کے ساتھ کھڑے ہونا پڑے گا. علیمہ خان نے کیا اپیل کی؟ علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ ہماری فیملی نے تمام پارٹی عہدیداران، سینئر قیادت، ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹر سے اپیل کی کہ وہ اس منگل کو اڈیالہ جیل پہنچے تاکہ حکومت پر دباؤ ڈالا جا سکے. عمران خان کے وکلا اور اہل خانہ کو فوری ملاقات کی اجازت دی جائے. عمران خان کو مکمل طبی
सहूलियात मुआयना और इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए, जहां माहिर डॉक्टर्स, उनके ज़ाती मौलजीन और अहल खाना की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए। देखिए, मैं आपको ना इसका एक हल बताता हूँ, और तहरीक इंसाफ के जितने भी दोस्त हैं अगर मुझे सुन रहे हैं और वो डाई हार्ड वर्कर जो इमरान खान से प्यार करते हैं, पाकिस्तान की जमहूरियत से जो प्यार करते हैं, जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, जो चाहते हैं कि ये जो 78 बरस का हमारे सामने एक खेल खेला जा रहा है, इसका अब दी एंड होना चाहिए और इसको ख़त्म कर दिया जाए, वो लोग अब इन तमाम अपने हलके के MNAs MPs को टैग करें, उनका नाम लें, उनकी तस्वीरें निकालें और नीचे लिखें कि पहुंचो अडयाला जेल। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खासतौर पर अलीमा खान, जब आप ये अपील करती हैं ना, तो इन लोगों के 300 के नाम जो है ना, मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ में और आपके लोग जो आसपास आपके दोस्त मौजूद हैं, वो आपको इनके तमाम नाम भी दे देंगे। इनको टैग किया जाए और जब ये ट्वीट की जाए, इस ट्वीट के अंदर भी इन लोगों को शामिल किया जाए कि सारे पहुंचो। कल को कोई ये ना कहना कि जनाब मुझे तो पंजाब की वो आखिरी बॉर्डर से आना था, मुझे बलूचिस्तान से आना है, ताकि कल को कोई गिला ना करे जब इनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू होगी और इनका भी एहतसाब होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन कोई 100 के करीब जी MPs हैं पंजाब में। इन तमाम लोगों के नाम होने चाहिए, इन तमाम लोगों को टैग किया जाए कि पहुंचो अडयाला जेल। और KPK के अंदर जितने MNAs MPs हैं, इनको भी टैग किया जाए, कायदीन को टैग किया जाए, ताकि कोई भी मुंह छुपाने की कोशिश भी करे तो दुनिया को पता हो कि ये वो लोग हैं जो इमरान खान के लिए अडयाला के बाहर बहनों के साथ जाकर नहीं बैठते और प्रेशर जो है वो नहीं डालते। दोस्तों, अलीमा खान ये भी कहती हैं कि चीफ जस्टिस डोगर इस बात को यकीनी बनाएं कि इमरान खान और बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्त को फौरी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, ताकि उन्हें इस गैर कानूनी कैद से बिला ताखीर रिहा किया जाए। इमरान खान और बुशरा बीबी की तन्हाई में कैद रखा गया, जो कि बहुत बड़ा जुल्म है और पाकिस्तानी कवानीन और बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ के मेयार की खिलाफ वर्जी है। आपने कहा कि चीफ जस्टिस इस बात को यकीनी बनाएं, वो यकीनी इस बात को बना रहे हैं अलीमा खान, आपको मैं बता दूं। और वो क्या कर रहे हैं, वो ये मेक श्योर कर रहे हैं कि इमरान खान को इंसाफ ना मिले। वो मेक श्योर कर रहे हैं कि जिस कुर्सी पर मुझे बिठाया गया, देखें ये जो हैंड पिक जजेस होते हैं वो क्यों लगाए जाते हैं। ये जो PCO जजेस जनरल परवेज मुशर्रफ के थे वो क्यों लाए गए। उनका मकसद ये था कि एक गैर आइनी जो इकदाम है उसको आइनी कवर दिया जाए। यही हुआ ना, डोगर कोर्ट्स बन गई पाकिस्तान के अंदर। आज की कोर्ट्स डोगर कोर्ट से कुछ मुख्तलिफ नहीं है, फर्क सिर्फ ये है कि आपने आइन में तरमीम करके, पहले पाकिस्तान की जो हुकूमत है जिसको बनाया गया, संवार कर, कंगी करके, अच्छे कपड़े बनाकर इन लोगों को कुर्सियों पर बिठा दिया गया। पहले आपने इनको कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में लेकर आए, इनके केसेस थे, इनकी फाइल्स थी और इनको मालूम था कि अगर हमने एस्टेब्लिशमेंट की बात ना मानी तो फिर इमरान खान के साथ तो पाकिस्तान की अवाम भी है, लिहाजा अपनी जान बचाई जाए और एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कर लें और फिर सत्य खैरें हैं। और हुकूमत पाकिस्तान हर तरह से जी इंजॉय कर रही है और हुकूमत को लगता ये है कि हमें अब आने वाले कल को भी अब सिक्योर करना है और उसकी अब तैयारी की जा रही है। और इसलिए ये मेक श्योर कर रहे हैं कि इमरान खान को मुसलसल और लंबा अरसा जो है वो जेल में रखा जाए। सलमान अकरम राजा साहब भी आज वहाँ पे मौजूद थे, ये बुशरा बीवी के वकील भी हैं और उनकी गुफ्तगू वो ये कहते हैं कि निज़ाम होश के नाखून लेता है तो इस निज़ाम को मानना पड़ेगा कि इमरान खान और PTI इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी हकीकत है। आप इस हकीकत को झुठला कर मुल्क को आगे नहीं ले जा सकते, सिर्फ इंतशार पैदा कर सकते हैं। पैदा कर नहीं सकते मेरे भाई, पैदा हो चुका है। और पाकिस्तान में हर तरफ इंतशार है, शायद आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि आप एहतजाज मटीरियल नहीं है और आप कुछ करना नहीं चाहते। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये जो सलमान अकरम राजा जैसी क़यादत है ना, ये 2-3 बयानात देंगे जब ज़्यादा प्रेशर आएगा, फिर अगर कोई इनकी ज़ात पर बात करेगा तो ये कह देंगे कि मैं लानत भेजता हूँ ऐसे ओहदे पर। इन्होंने इमरान खान के लिए कुछ नहीं करना, ये वकील ही अच्छे थे और केसेस लड़ते रहते और जो इंसाफ इन्होंने दिलवाना है उसकी कोशिश करें, लेकिन तहरीकें सियासी लोगों से चलती हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासत करनी चाहिए और धड़ों को निकालना चाहिए। एक धड़ा बनाएं, इमरान खान का धड़ा बनाएं। इमरान खान की पार्टी के अंदर जो उसका मैंडेट है, इस मैंडेट के लिए आप तमाम लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर आप अकेले तनहा लड़ेंगे तो तमाशा कोई और देख रहा है और आप इसी तरह लड़ते रहेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर ये सिर्फ इंतशार, जिसे सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि इंतशार पैदा होगा, इंतशार तो पैदा हो चुका है। आपका जो इकनॉमिक फ्रंट है, मुआशी लिहाज से पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान बिल्कुल भी तरक्की नहीं कर रहा। और पाकिस्तान के अंदर अदालतें क्या तरक्की कर रही हैं? बिल्कुल भी इंसाफ का निज़ाम तरक्की नहीं कर रहा, सिर्फ कुछ जजेस तरक्की कर रहे हैं। मैंने आपको ना 2 साल पहले जब खान साहब को कैद किया गया और फिर 3 महाज, मैं अक्सर इसका जिक्र किया करता था कि ये 3 महाज हैं, एक अदालती महाज है, एक इस्टेब्लिशमेंट का महाज है, एक हुकूमत का महाज है और इन तमाम महाजों से इमरान खान को ये एक टफ टाइम देंगे और कोशिश करेंगे कि इन तमाम महाजों के ऊपर इमरान खान को मज़ाहमत का सामना करना पड़े।
اب ہوا کیا، میڈیا کا محاذ مکمل کنٹرول، عدلیہ کا محاذ مکمل کنٹرول، اور پھر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کا محاذ، کچھ بھی انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اور یہ محاذ صرف بنے نہیں ہیں، اب ان محاذوں کے اوپر انہوں نے اپنی مستقل پوسٹیں بھی قائم کر لی ہیں، جہاں سے یہ تابڑ توڑ عمران خان کے اوپر حملے کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو خان صاحب کا جو ایکس کا اکاؤنٹ بند کرنے کا جو کیس ہے، کیا تھا، ایک شہری چلا گیا عدالت، اس نے کہا جی کہ خان صاحب کا اکاؤنٹ بند ہونا چاہیے کیونکہ یہاں پہ سیاست ہوتی ہے اور کسی قیدی کو اجازت نہیں ہے۔ یہ جو کچھ اب سارا عالم نے کہا، میرا خیال ہے کہ 48 گھنٹے تو گزر چکے ہیں لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اتنے بڑے الزامات لگائے گئے کہ ڈالر باہر جاتا ہے، منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن قانون حرکت میں نہیں آیا۔ یہ صرف قانون صرف عمران خان کے لیے، عمران خان کے ورکر کے لیے اور ان تمام چند صحافیوں کے لیے جو عمران خان کے حق میں یا جمہوریت کے لیے بات کرتے ہیں۔ آپ چھوڑ دیں کہ عمران خان کے لیے بات ہوتی ہے، پاکستان کے لیے جو بات کرتے ہیں ان کو بھی نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے۔ دوستو، اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان سے ملاقاتوں اور ایکس اکاؤنٹ کیس کی یہ سماعت ہے۔ ارباب طاہر صاحب نے، وہی جج جنہوں نے سماعت پہلے بھی کی، بشرا بیوی کی بیٹیوں کی ملاقات سے متعلق درخواستوں پر فریقین اور ڈیالہ جیل کے حکام سے ایک جواب جو ہے وہ طلب کر لیا، لیکن ہوگا کیا جی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب ارباب محمد طاہر صاحب کے ایک ریمارکس بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ عمران خان کا ذاتی اکاؤنٹ ہے، پی ٹی آئی کا اس سے کیا تعلق، نوٹس کرنا نہیں بنتا۔ سلمان اکرم راجہ، ہم چیئرمین پی ٹی آئی کو نوٹس کر دیتے ہیں، وہ اپنے جواب میں لکھ دیں، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ جسٹس ارباب محمد طاہر اور بیرسٹر گوہر کو نوٹس کر دیا گیا۔ دیکھیں یہ وقت ضائع کیا جا رہا ہے عمران خان کا، اور اس میں دوسری طرف انہوں نے جو نقطہ نکالنے کی طاہر صاحب نے کوشش کی ہے وہ کیا ہے، چونکہ سلمان اکرم راجہ یہ کہہ رہے تھے کہ میری ملاقات عمران خان سے کروائیں، میں ان سے ہدایت لے لوں، تو اس کا توڑ یہ نکالا گیا ہے چونکہ ہدایت تو مل نہیں رہی، پھر کیس کا فیصلہ بھی کرنا ہے، تو یہ بات انہوں نے گوہر صاحب کے کورٹ میں پھینک دی ہے۔ بول جو ہے اب گوہر کے کورٹ میں ہے، اور گوہر جو ہے وہ یہ فیصلہ کرے گا، جواب دے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ چیئرمین کا جواب آئے گا اور ان کو وقت مل جائے گا، اور پھر اس بنیاد کے اوپر یہ عمران خان کے خلاف کوئی فیصلہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ لیٹس سی کہ اس میں ہوتا کیا ہے، لیکن یہ صرف ایک طرح سے دھکا دینے کی بات ہے اور کچھ نہیں ہے۔ دوستو، جو دلچسپ بات ہے اس پورے کیس کے اندر، نومبر 2025 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے سپرنٹینڈنٹ ڈیالہ جیل کو عمران خان سے سلمان اکرم راجہ اور ایڈوکیٹ جو باقی لوگ ان کی ٹیم تھی ان سے ملاقات کی ہدایت جاری کی، لیکن آج تک اس ہدایت کے اوپر عمل نہیں کیا گیا۔ نومبر، اور آج آپ دیکھ لیں کہ مئی آ گیا ہے، نومبر، دسمبر اور پھر 5 مہینے، 7 ٹوٹل مہینے ہو چکے ہیں، لیکن عمران خان کی اس کے وکیل سے ملاقات نہیں کروائی گئی۔ تو ایسے کیسز میڈیا کی زینت بھی بنے رہتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بھی ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، اور وقت ضائع کیا جا رہا ہے پاکستان کی عوام کا۔ اور دوستو، پاکستان کی حکومت ڈھنڈورا پیٹتی ہے کہ پاکستان کے پاسپورٹ کو عزت مل رہی ہے۔ انشاءاللہ جی پاکستان کو عزت ملے گی، پاکستان کے پاسپورٹ کو بھی ضرور عزت ملے گی، لیکن یہ جھوٹے دعوے کرنا بند کر دیں۔ اور آپ جو کہتے ہیں کہ دیکھو گرین پاسپورٹ، ویری اسٹرانگ پاسپورٹ، یہ ہمیں سننے کو ملا، عطا تارڑ صاحب نے یہ بات کہی۔ اب خبر یہ ہے کہ دنیا کے طاقتور ترین اور کمزور ترین پاسپورٹ کی عالمی ریٹنگ جو ہے درجہ بندی یہ جاری کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق ہنلے پاسپورٹ انڈیکس 2026 کے مطابق کمزور ترین پاسپورٹ میں پاکستان چوتھے نمبر پر ہے، ٹھیک ہے جی۔ کل 101 ممالک کی درجہ بندی تھی اور اس میں پاکستان کا 98 نمبر ہے، 98، یعنی ہم تھرڈ لاسٹ بن جاتے ہیں، 99 and 100، اور اتنا ہی کوئی ہمارا جو ہے وہ دنیا میں اس وقت مقام ہے، اینڈ تھینکس ٹو دا پالیسیز آف پاکستان۔ اور یہ صرف ایک فیکٹر نہیں ہوتا، بہت سارے اس میں فیکٹرز ہوتے ہیں۔ یمن بھی پاکستان کے ساتھ 98 نمبر پر مشترکہ حقدار ٹھہرا۔ پاکستان سے نیچے صرف 3 ممالک ہیں، عراق، شام، افغانستان۔ پاکستان کا حصہ رہنے والا بنگلہ دیش بھی پاکستان سے اوپر 95 نمبر پہ چلا گیا۔ پاکستان سے شکست کھانے والا بھارت پاکستان سے بہت اوپر 77 نمبر پر ہے، یعنی ان کا پاسپورٹ پاکستان سے کئی درجے بہتر قرار دیا گیا۔ اب یہ درجہ بندی ہوتی کیا، اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ جی کہ آپ کتنے ممالک میں بغیر کسی ویزے کے ٹریول کر سکتے ہیں، اور اس کی وجہ آپ کی اکنامک سٹیبلٹی ہوتی ہے، آپ کی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، آپ کے ہاں کرنسی کتنی اسٹرانگ ہے، آپ کے ملک کے اندر انصاف لوگوں کو مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، انویسٹمنٹ باہر سے آ رہی ہے نہیں آ رہی، یہ تمام چینلز جو ہے نا، لیکن بنیادی چیز جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر، جسٹس سسٹم، ڈیموکریسی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی معاشی صورتحال کے تناظر میں یہ تمام رینکنگ ہے اور ریٹنگز جو ہیں انہیں ترتیب دیا جاتا ہے۔ اب سنگاپور کے اندر آپ جا سکتے ہیں، اور سنگاپور میں دنیا کے بہت سارے جو کنٹریز ہیں، انویسٹرز اپنا پیسہ انویسٹ کریں، خاص طور پر مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہوا اس کے بعد سنگاپور کا رخ کیا جا رہا ہے، اور وہاں پر بہت ساری کوئریز انیشیٹ بھی ہوئی ان دا فرسٹ 2 weeks آف ایران اینڈ امریکہ
وار، اور 198 ممالک، اگر آپ کے پاس سنگاپور کا پاسپورٹ ہے آپ ٹریول کر سکتے ہیں بغیر کسی ویزے کے۔ اس کے بعد یہ جاپان کا ہے، ساؤتھ کوریا، یو ای ہے، ناروے ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، اس کے بعد یورپی یونین کے بہت سارے ممالک ہیں جس میں آپ کا اسپین ہے، جرمنی ہے، اٹلی ہے۔ اس پاسپورٹ کے اوپر آپ 183 ممالک میں بغیر کسی ویزے کے جا سکتے ہیں۔ پھر برطانیہ جی 183 پہ، یعنی 180 اف یو برٹش پاسپورٹ، تو آپ دنیا کے 183 ممالک میں بغیر کسی پاسپورٹ کے جا سکتے ہیں۔ پھر آسٹریلیا ہے، کینیڈا ہے، نیوزی لینڈ ہے، اور یونائٹڈ اسٹیٹ کا جی 179 نمبر ہے، اور پاکستان کہاں ہے وہ 98 کے اوپر ہے، اور ون آف دا ورسٹ پاسپورٹس ان دا ورلڈ۔ لیکن ہمیں بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے مضبوط پاسپورٹ پاکستان کا ہے، اور پاکستان کے پاسپورٹ کو عزت مل رہی ہے۔ اور پھر آپ کو یہ خبر دیں کہ آپ نے ہرمز کے اندر جب امریکہ نے اعلان کیا کہ ہم ناکہ بندی کو ختم کر رہے ہیں اور جو جہاز پھنسے ہوئے ان کو نکالا جائے گا، تو اس کے بعد ایران کی طرف سے ایک جوابی کارروائی کی گئی ہے جس میں امریکی جہازوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ آپ سے کچھ ہی دیر پہلے جو ڈیولپنگ سٹوری ہے اس کے مطابق متحدہ عرب امارات کا ابن ہرمز میں ایران کی جانب سے اماراتی آئل ٹینکرز پر ڈرون حملے کا دعویٰ ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزارت خارجہ نے کہا کہ ایرانی پاسداران کی طرف سے تجارتی جہاز رانی کو نشانہ بنانا اور ابن ہرمز کو اقتصادی بلیک میلنگ کے طور پر استعمال کرنا بحری قزاقی ہے۔ گو کہ امریکہ تو خود یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو بحری قزاق ہیں، جہاں دل چاہتا ہے ہم کچھ بھی سامان حاصل کر سکتے ہیں، کسی بھی جہاز پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یو ای کو ان سے بھی پوچھنا چاہیے کہ بحری قزاق کون ہے اور جو خود کلیم کر رہے ہیں۔ دوستو اس کے ساتھ ساتھ امریکی سینٹ کام کی طرف سے بھی ایک ریئیکشن آیا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو حملہ ہے وہ کیسے ہوا اور کس وقت کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ابن ہرمز میں تمام بحری جہاز آئل ٹینکرز ہم سے رابطے کے بغیر نقل و حرکت نہ کریں۔ ترجمان ایرانی فوج کے مطابق ابن ہرمز کی سلامتی کو مکمل طور پر اس وقت ہم سنبھالے ہوئے ہیں اور سختی سے اس کا جواب دیا جائے گا اگر جہاز آگے بڑھے۔ امریکی بحریہ ابن ہرمز کے قریب بھی نہ جائے۔ امریکی جارحانہ اقدام موجودہ صورتحال کو پیچیدہ بنائے گی۔ ترجمان ایرانی افواج کا کہنا ہے کہ امریکی جارحانہ اقدامات خلیج میں جہازوں کی سلامتی کو بھی خطرے میں ڈال رہی ہے، اور یہ باقاعدہ طور پہ اعلان کیا گیا۔ دوستوں میں آپ کو خبر جو مین ہیڈ لائن تھی وہ یہ ہے کہ ایران نے ابن ہرمز میں وارننگ نظر انداز کرنے والے امریکی جہاز پر میزائلوں سے حملہ کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ابن ہرمز میں ایرانی وارننگ نظر انداز کرنے والے امریکی جہازوں کو 2 میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا، اور حملوں کے بعد امریکی جہاز نے اپنے سفر کو روک دیا۔ امریکی جہاز پسپائی اختیار کرنے اور علاقے سے بھاگنے پر مجبور ہو گیا، اور ابن ہرمز سے کوئی بھی بغیر اجازت نہیں گزر سکتا۔ ایران نے یہ بھی کہا کہ ہدایت نظر انداز کرنے والوں کو فوری طور پر فیصلہ کن جو ہے وہ ایرانی فوج جواب دے گی۔ اور اسی کے ساتھ ایران نے ایک اور کام یہ کیا ہے کہ پاکستان انقلاب نے ایران کے زیر کنٹرول ابن ہرمز کا نقشہ شیئر کر دیا ہے۔ اور دوستو تفصیلات کے مطابق پاکستان انقلاب گارڈز نے ایرانی نیوی کے زیر کنٹرول ابن ہرمز کے اس نقشے میں ان تمام سپورٹس کو بتا دیا کہاں کہاں پہ ان کی ڈپلائمنٹ ہے، اور اس کے اندر جتنے بھی چیک پوائنٹس ہیں اس کا ذکر کیا گیا تاکہ کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا اور یہ حملہ کر دیا گیا اور یہ انٹرنیشنل بارڈرز ہیں، انٹرنیشنل پانی ہے، تو ایران نے نقشہ جاری کر کے دنیا کو بتا دیا کہ اس علاقے میں اگر تم آئے تو یقیناً تمہیں اس کی ایک قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ دوستو یہ اس خطے کے لیے تو خطرناک یہ پورا ایک معاملہ ہو ہی رہا ہے، دنیا کی معیشت کے لیے بھی، لیکن اب یہ امریکہ کو سوچنا پڑے گا۔ آج ان کے جہاز کے اوپر حملہ ہوا ہے تو ایران تو پیچھے نہیں ہٹ رہا، ایران مسلسل جواب بھی دے رہا ہے، حملہ بھی کر رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایران کے اس جواب کا امریکہ کیا جواب دیتا ہے۔ سینٹ کام نے جی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، اور یو ایس سینٹرل کمانڈ نے اپنے ٹویٹر کے اوپر جو ڈیٹیلز شیئر کی اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایرانی دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ابن ہرمز میں کسی امریکی جہاز پر میزائل نہیں لگا، اور ایرانی میڈیا کی جانب سے جو کہا گیا اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ تو یہ فیکٹ چیک انہوں نے لکھ کر جو ہے، اور جب آپ کے جہاز بحری بیڑے کے اوپر بھی حملہ ہوا تب بھی آپ نے انکار کیا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے منہ سے سارے الفاظ جو ہیں وہ نکل گئے کہ 100 کے قریب میزائل بحری بیڑے پر انہوں نے داغے، اور میزائل ہر طرف سے آ رہے تھے، اور پھر آخر کار ہمارے میرینز کو پانی میں چھلانگ لگا کر اپنی جان کو بچانا پڑا۔ یہ جذبوں کو بڑھا رہے تھے اور دنیا کو بتا رہے تھے کہ ہم کتنی بہادر فوج ہیں۔ پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ ہمارے جو بحری بیڑے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، کوئی حملہ نہیں کیا گیا۔ پھر آگ لگ گئی، اور پھر یہ بھی دنیا کو پتہ چلا کہ آپ کی تنخواہ دار فوج جو ہے وہ لڑنے سے ڈرتی ہے اور وہ گھر جانا چاہتی ہے، ان کو ان کے گھر والوں کی یاد آ رہی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں، لیکن دیکھنا دوستو یہ ہوگا کہ اگلے کچھ گھنٹوں میں اور کچھ دنوں کے اندر
امریکہ کس قسم کی حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، کیونکہ 60 دن کی جو تلوار تھی، پہلے انہیں یہ طے کرنا پڑے گا کہ کانگریس گرین سگنل دیتی ہے نہیں دیتی، کیونکہ کانگریس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک خط لکھا ہے اور اس کا ابھی تک جواب نہیں آیا۔ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کانگریس ان کو اجازت دے گی، اجازت مانگنا پڑے گی کانسٹیٹیوشنلی، یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ کسی بھی حملے کا دوبارہ سے آغاز کر سکتا ہے۔ ایران کے اوپر اسرائیل نے تو خیر حملے بند کر دی اور جنگ بندی میں توسیع کر دی گئی، لیکن لبنان کے اندر آج بھی حملے جو ہیں وہ جاری ہیں۔ دوستو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی۔ آپ نے عرفان ہاشمی ٹاکس پہ جا کر ضرور، جو کیوبا کے اوپر ہم نے ایک شارٹ ڈاکومنٹری بنائی ہے، اگلا سٹاپ کیوبا، جا کر اسے ضرور دیکھیے گا، اور اس میں وہ تمام جو پچھلے کچھ مہینوں کی جو ڈیولپمنٹس ہیں کیوبا کے حوالے سے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات، اس کو ہم نے اکٹھا کیا، تو جا کر اسے ضرور دیکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔